الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے. حضور کی عمر مبارکہ 25 برس تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ 40 برس تھی. حضور سے پہلے بھی آپ کے 2 نکاح ہوئے تھے اور ان کے بعد تیسرا نکاح آپ کا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا. آپ کا لقب عفیفہ ہے یعنی پاک دامن. ملیکۃ العرب یہ بھی آپ کا لقب ہے یعنی ملکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن ملیکۃ العرب کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں جو مالدار خواتین تھیں ان میں اگر کوئی عفت کے اعتبار سے، پارسائی کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے کسی جگہ پر بلند تھی تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب تک آپ حضور کے نکاح میں رہی حضور نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. 25 سال کی رفاقت حضور کی اور ان کی. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کا نکاح 25 سال تک رہا. اس کے بعد ان کا وصال ہوا 10 رمضان مبارک کو. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ حضور کے گھر میں شہزادیاں چاروں موجود تھیں، بڑی حضرت زینب ہے، پھر رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے اور پھر سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ موجود ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ ان سے نکاح فرمایا. ان کی عمر بہت زیادہ تھی. بچوں کو سنبھالنے کے لیے، گھرداری کے لیے ظاہر کہ ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی کہ جو گھر کے معاملات اور بچوں کو دیکھ سکے، تو ان سے نکاح ہوا. پھر تیسرا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری نقل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں جبریل امین کو آپ کے پاس بھیجا خواب کی کیفیت میں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اس ریشم کے اندر جو موجود ہے، ریشم کے کپڑے کے اندر آپ ان کے چہرے کو دیکھیے، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہے. حضور کہتے ہیں جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ریشم کا تو میں نے دیکھا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ پیار. اچھا بعد میں حضور کے اور بھی نکاح ہوئے. 11 ازواج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمائی. حضور کی خصوصیت تھی. اچھا باقی آج عورت کوئی نیکی کرے، کوئی خاتون اگر نیکی کرے کوئی بھی، اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. لیکن ازواج مطہرات کے لیے 2 شانیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. ایک بات تو یہ ہے، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے نبی کے گھر والیوں، تم عام یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بلند ہے. کس طرح بلند ہے؟ وازواجہ امہاتہم، حضور کی جتنی ازواج ہیں وہ سب کی سب اس امت کی مائیں ہیں. یہ دوسری فضیلت. ایک فضیلت کہ عام عورتوں کی طرح یہ نہیں ہے، یہ فضیلت مقام بلند حضور کے کاشان اقدس میں داخل ہونے کی وجہ سے. دوسری فضیلت فرمایا کہ تمام ایمان والوں کی یہ مائیں ہیں جتنی بھی حضور کی ازواج ہیں. اب جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے، حضرت حفصہ کو نہ مانے، تو قرآن نے کیا کہا تھا کہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، تو اپنے ایمان کی فکر وہ خود کر لے. میں اشارے دیتا ہوں سمجھدار لوگوں کے لیے، اور اچھی بات ہے کہ اشاروں میں یہ آپ سمجھ جائیں، کھلنا نہ پڑے مجھے. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. باقی عورتیں نیکی کریں ان کو ایک ثواب ملے گا. ازواج مطہرہ جو نیکی کریں گی اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائے گا. کس وجہ سے؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ازواج مطہرات کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ وہ ایک نیکی کرے دگنا اجر،
حضور کی نسبت کی وجہ سے امت کی مائیں بن گئی اور فرمایا کہ عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ جب نبی کی ازواج عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو حضور عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو حضور عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار مقام اور بے انتہا درجات اور فضیلت عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت خدیجہ سے حضور کا پیار دیکھیے، جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اچھا اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال، یعنی وہ غم کا سال سیرت گاؤں میں لکھا۔ اور اسی کے بعد جو ہے سفر طائف ہوا، جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو پتھر مارے گئے، حضور کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، یہ اس کے بعد کے واقعات ہیں۔ اسی کے بعد کے واقعات ہیں، حضور نماز پڑھ رہے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور کے کندھے پہ ڈال دی گئی، یہ اس کے بعد کے واقعات ہیں۔ جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی کسی کی ہمت نہ تھی حضور کو اذیت دیتا، حضور کو تکلیف دیتا۔ اور اسی ضمن میں ایک بات، حضرت خدیجہ اس امت کی کیسی ماں تھی کہ جب شعب ابی طالب کا واقعہ ہوا 3 سال، یعنی حضور کا اور ایمان والوں کو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کھانا دیں گے، نہ پینا دیں گے، نہ کوئی تعلق رکھیں گے، یہ بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت خدیجہ نے جتنے مسلمان وہاں پر تھے سب کے لیے ایک ماں کا کردار آپ نے ادا کیا۔ آپ نے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے اور دیگر بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، دیگر صحابہ کو بھی دیکھ رہی ہے، تو یہ ان کا کردار بہت بلند و بالا تھا۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح فرماتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں، ان کی جو ہم عمر خواتین سے ان سے جو تعلق تھا، ان کا گوشت بھجوایا کرتے، ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا نہیں فرما دی؟ یعنی وہ ایک تھی، اس پر تو آپ کو اللہ نے کثیر ازواج عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا نہیں، خدیجہ جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا پیار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ جو لوگ گئے ہیں مکہ مکرمہ، انہیں اندازہ ہوگا کہ غار حرا ہے بلندی پر، جہاں حضور تشریف لے جاتے تھے۔ ہم جیسا بندہ بھی جب جاتا ہے نا اوپر تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہیں وہ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا لیتی تھی، پیدل چلتی تھی، پہاڑ تک پہنچتی تھی، پہاڑ پر چڑھتی تھی، حضور کو وہاں سے کھانا دے کے پھر واپس آتی تھی۔ گھرداری بھی دیکھ لی، یہ بھی دیکھ لی، سارے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کھانا لے کر آئی ہے اوپر، حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفید موتیوں کا ایک محل جنت میں بنایا ہے کہ وہاں پر انہیں ہر طرح کا سکون اور آرام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہاں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ ہستی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے بڑا پیار تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے دنیا سے جانے پہ بڑے غمگین ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک رفیقہ حیات جس سے 25 سال کا سفر ہو، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ نے حضور کو جتنی اولاد عطا فرمائی سوائے ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں آپ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، آپ کے نام پر بچوں کے نام رکھنے چاہیے، بچیوں کے، اور آپ سے اکتساب فیض کے لیے برکتیں اور آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ خواتین خاص طور پر، مرد بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بزنس کرنا یہ مرد کی ٹھیکیداری نہیں ہے، وہ بہت بڑی بزنس مین تھی، بہت بڑا مال ان کا پھیلا ہوا تھا۔ تو اگر شرعی حدودات و قیودات کے ساتھ کوئی خواتین کام کرتی ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی کام تھا، مال تھا، جو آپ ملک شام اور دیگر جگہوں پہ بھیجا کرتی تھی۔ حضور سب سے پہلے آپ کا ہی مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد آنے کے بعد یہ نکاح کا سلسلہ اور ساری چیزیں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا خواتین اگر اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ، اپنے والد کی اجازت کے ساتھ با پردہ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو شریعت مطالعہ ان کو اجازت دیتی ہے، ان کی اپنی کمائی ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ اس کمائی کے چکر میں گھرداری خراب ہو جائے، اس کمائی کے چکر میں شوہر سے پھٹنے شروع ہو جائے، اس کمائی کے چکر میں پورے گھر کیسی کی تیسی ہو جائے، یہ نہ کیجیے گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو آپ نے اپنا سارا معاملہ حضور کے سپرد کیا، اور آپ پھر مکمل گھرداری کے ساتھ گھر میں تشریف فرما رہی۔
تو یہ نہیں کہ اگر یہ سارا معاملہ ہو جائے تو شوہر کے سپرد کیا آپ نے، حضور کے سپرد کیا، اب آپ مال جانے، ساری چیزیں جانے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی کاروبار کو ترقی دی اور سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ کتنی با کمال، با حیا، عفیفہ، پاک دامن تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور کو نکاح کا پیغام حضور نے نہیں بھیجا تھا، حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا۔ لیکن یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے بول دیا میں نکاح کرتی ہوں، والعیاذ باللہ، ایسا نہیں، بلکہ اپنے محارم کے ذریعے، ورقہ بن نوفل دیگر لوگ تھے، ان کے ذریعے جناب ابو طالب کو پیغام بھجوایا، اور جناب ابو طالب نے حضور سے مشورے کے بعد اس پیغام کو قبول کیا۔ تو اگر کوئی نکاح کا ارادہ رکھتی ہے خاتون تو براہ راست نہیں، پہلے میسج کیے، پھر فون کیے، ساری سیٹنگ ہو گئی، پھر بعد میں کہا میں تو وہیں کروں گی ورنہ مر جاؤں گی، یہ نہیں ہے۔ اگر کہیں پسندیدگی ہے تو اپنے گھر والوں کے کہ ارادہ میرا وہاں نکاح کرنے کا ہے، بشرطے کہ وہ لڑکا کوئی اہلیت بھی رکھتا ہو، نکما نہ، گٹ کے پان کھانے والا، سگریٹ پینے والا، اگر پوری رات جو ہے وہ سکون و اطمینان سے جاگنے والا اور موبائل کے پیکج پہ لگے رہنے والا، تو ایسوں کو تو نکاح، ایسوں کے ساتھ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ 2 نمبر لڑکے ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اور بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آگے نہیں بولتا، نوجوان ناراض ہو جائیں گے میرے بچوں سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہو، یا خدا نخواستہ دنیا والوں کے سامنے جب کوئی چیز آئے تو وہ کہے کہ نہیں اس کا کریکٹر اچھا نہیں، یہ کریکٹر لیس بندہ ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ تو کبھی کوئی بات نہ بچوں کے حوالے سے نہ بچوں کے حوالے سے ایسی ہونی چاہیے۔ اپنی عزت کا تحفظ آپ نے خود کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگر محتاط رہیں گے، پاک دامن رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔